السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح کے پچھلے جمعے کی گفتگو میں چند ایسے مسائل پر روشنی ڈالی تھی کہ جس کی ہر انسان ہی کو ضرورت ہے، گویا کہ کوئی گھر ایسا خالی نہیں جس میں کوئی موت واقعہ نہ ہوئی ہو یا موت واقعہ نہ ہونی ہو، کوئی گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ تو لا محلہ کے جب حالت نزا کا وقت آتا ہے تو محسوس تو ہو ہی جاتا ہے، اس وقت کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ جو جانے والا جا رہا ہے کم سے کم یہ سرخرو ہو کر جائے، کامیاب ہو کر جائے۔ زندگی تو میں تو جیسے گزری سو گزری، ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب ہم بڑے پاک باز ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی گزاری، ہمارے تو گناہ ہی نہیں۔ ہماری تو نیکیوں کے اندر بھی گناہ شامل ہیں، ہماری تو نمازوں میں بھی گناہ شامل ہے، ہم تو نمازوں کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر توفیق دے دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی وہ تو ہو گئی، لیکن کم سے کم جاتے وقت کسی کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، سنت طریقے سے رخصت کرنا۔ جب ہمیں خود مسائل آتے ہوں گے تو پھر ہم عمل کریں گے، اس وقت شور و غل، چیخ و پکار، ہائے ابا جان، ہائے ماما جان، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ جو ہمدردیاں، محبتیں، جیسا برتاؤ آپ نے دنیا میں کیا وہ اللہ بھی جانتا ہے، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ موقع ہائے وویلا کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تلقین کرو، کلمہ پڑھو تاکہ جانے والا پڑھ لے اور اچھے طریقے سے رخصت ہو جائے۔ بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے جمعے میں ہو چکی تھی۔ اب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، تجہیز و تکفین کے مسائل بھی ہو گئے تھے، فوت ہونے کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جیسے دیکھیے کہ میں نے خطبے میں جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان فوت ہو گیا نا تو اس کے عمل منقطع ہو گئے، الا من ثلاثۃ اشیاء، ہاں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو پھر مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا مرنے کے بعد جو مرنے والا چلا گیا، اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے تو وہ بھلائی بھی شریعت کے مطابق ہو، رسم و رواج سے ہٹ کر ہو۔ اب دیکھیے کہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا ایصال ثواب، ایصال ثواب، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک عمل ہم نے کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، کوئی صدقہ خیرات کر دیا، ایک عمل ہم نے نیک عمل کیا، ہمیں اس کا ثواب مل گیا،
اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تو ملا ہی ملے نا، ہم اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، والدہ کو یا والد کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو سینڈ کر دیں، ان کو ارسال کر دیں، اس کو ایصال کر دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب۔ پہلے ثواب تو ہو، اگر خدا نخواستہ کہ جو ثواب کی شرائط ہیں اگر ہمیں خود ہی ثواب نہیں ہو رہا، عمل تو بڑا خوبصورت تھا، نمازیں پڑھیں، تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، عمل بڑا خوبصورت ہے، لیکن کچھ جو شرائط تھیں ان کا لحاظ نہیں رکھا ہم نے، تو ہمیں خود ثواب نہیں ملا۔ جب خود ثواب نہیں ملے گا اس کو ایصال کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ ایصال تب ہوگا نا جب خود ثواب ہو۔ ایصال ثواب کا معنی ثواب کو ایصال کرنا، ثواب کو ارسال کرنا، آگے سینڈ کرنا۔ پہلے ثواب ہونا چاہیے، تو ثواب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو۔ انما الاعمال بالنیات، بندے کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر نیت درست نہیں ہے، نیت درست نہیں تو بندے کو خود ہی عمل کا ثواب نہیں مل رہا۔ نیت ہی کیا ہے کہ نیت جناب کوئی رسم و رواج ہے، کوئی دنیا کی خاطر، کچھ معاملات رکھ رکھاؤ، کوئی ناک کو رکھنا ہے، کوئی خاندان کو رکھنا ہے، نیت ہی درست نہیں ہے تو ہمیں کہاں ثواب ہوگا؟ تو سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ نیت کا درست ہونا، لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ یہ جو لوگوں کو دکھلاوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ذات ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ میں سارے ہی معاف کر سکتا ہوں الا ان یشرک بی، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے نا، وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی پیدا کیا، اکیلے ہی پالا، پورے نظام کو چلانے والی اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اگر کسی اور کو شریک کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، غیور ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ساری معافی ہو سکتی ہے، پوری دنیا گناہوں سے تم بھر دو، چپے چپے پہ گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ یہ تو ذات کا شرک ہے۔ جب بندہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے کسی کو، تو پھر تو بندہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، شرک کیوں کر لیا۔ البتہ ایک گناہ کیا ہے کہ عبادت میں شرک کرنا، کہ جیسے سورہ کہف کے آخر میں ہے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جب تمہیں اللہ سے ملنے کی امید ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو ہم نے بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے ملنے کی امید ہے تو نیک اعمال کرو، اور ان نیک اعمال کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب یہ کسی کو شریک کرنا کیا ہے کہ مقصود صرف یہ ہو اللہ کو دکھلانا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، کسی اور کو دکھلانا مقصود نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ ہے درست عمل، یہ ہے کہ پھر ہم نے شرک نہیں کیا اس کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو دکھلانا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو، اپنے نیک عمل باطل نہ کرو۔ اس میں ایک چیز کیا ہے، کلمن، احسان جتلانا۔ جیسے ہوتا ہے نا احسان جتلا دیا، تو باتیں کر رہے ہمیں، وہ جی ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھیے اس کی بیٹی کا نکاح تھا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، فلاں موقع پر جناب اس کے بچے بیمار ہو گئے، اس کو ضرورت تھی، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، فلاں موقع پر احسان جتلا رہے ہیں۔ وہ جتنا بھی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کسی کو دیا ہے نا وہ سب برباد ہو گیا، احسان جتلا دیا نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے احسان جتلا دیا تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ ایک تو احسان جتلانا، دوسرا اذا، تکلیف پہنچانا، کہ صدقہ کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تکلیف کیسی ہے کہ جناب چار بندے بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یار ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اب جب اس بیچارے کو پتہ چلے گا کہ یار چنگی مشہوری ہو انڈے ہے، خاندان میں اچھی مشہوری ہو رہی ہے، اور جناب یہ جو صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ لیبل لگوا رہے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچے گی نا کہ پورے خاندان کے اندر اس کی عزت ہے بھائی، مخفی طریقے سے اس کو دے دو۔
تو یہ تو اس کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے. تو اگر تم نے تعاون کر کے تکلیف پہنچا دی تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے سارا صدقہ باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی باطل ہو گیا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جیسے کوئی بندہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. جب لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو خرچ کیا، جیسے وہ باطل ہوتا ہے تکلیف پہنچانے سے بھی باطل ہو جاتا ہے. کہ جیسے جناب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر ایسی چیزیں رائج ہیں کہ جس میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. رکھ رکھاؤ مقصود ہے، دکھلاوا ہی مقصود ہے. کہ جناب اکٹھے ہو رہے ہیں، اب فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا، اب اس کے بعد ایک رسم چل رہی، تو کم سے کم پھر اس کو سنت بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جناب اگلے دن اکٹھے ہو رہے ہیں کہ چلو جی کل خانی کا ختم ہے. اور بھائی کل خانی کا ختم ہے بھائی، کم سے کم سنت تو نہ کہو، کم سے کم اتنا تو پتہ ہو کہ یار یہ ہمارا خاندانی رواج ہے، یہ ایک ہمارے معاشرے کا رواج ہے. وہ اس حد تک رہنا چاہیے یار. اگر کوئی بندہ مجبور بھی ہے تو اس حد تک رہے نا، اس کو سنت تو نہ کہے. سنت کیا ہے کہ تو ظلم عظیم کر دیا. پھر کہتے ہیں جناب حرج ہی کیا ہے؟ وہ بدعت کے اندر سب سے بڑا حرج ہی یہ ہے کہ بدعت کے اندر یہ کہنا حرج ہی کیا ہے، یہ تو سارے دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ ہے، اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کے مقابلے میں عمل جاری کر دیا ہے، صحابہ کرام کے مقابلے میں عمل جاری کر دیا. اس سے بڑھ کے حرج کیا ہو سکتا ہے؟ جتنی بدعات ہیں، بدعات کے اندر یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ بدعات ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی خوشنما چیز ہوگی، پرکشش چیز ہوگی. بدعت بری نہیں ہوتی. بدعت کیا جناب لازم بات ہے کہ بدعت کی طرف بندے کا دل کھنچتا ہے. اب نماز ہے، روزہ ہے، کوئی ایسے معاملات کریں گے نا اس کے اندر یہ چیزیں بدعت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ جناب صدقہ خیرات ہو رہا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے نہیں جناب نماز فلانے دن فلانے ٹائم میں اتنے نفل پڑھنے ضروری ہیں، تو پڑھے تو نفل ہی نا، لیکن یہ جو کہہ دیا ضروری ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں. اب یہ کوئی بری چیز نہیں نفل پڑھنا، اسی کو کہا گیا کہ جو بندہ دین میں بگاڑ پیدا کرے گا. بدعت حرام نہ ہوتی تو ہمارے پاس اس وقت اصل دین ہونا ہی نہیں تھا. اب بدعت حرام ہے، وگرنہ بہت سے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ یار میں اس طرح سے دین کو پیش کروں، اس طرح سے دین کو پیش کروں، تو آپ پر اسلام نے حرام قرار دیا. یہ مردود ہے جس بندے نے بدعت ایجاد کی. تو اس ڈر سے بندہ ہوتا ہے کہ یار شریعت کے مطابق عمل کرو. زیادہ رونق میلوں کی ضرورت نہیں ہے، رونق میلے مقصود نہیں ہے. بس وہ سادہ سادہ کام جیسے آپ علیہ السلام نے کیا، صحابہ نے کیا، بس سیدھی بندہ عمل کرے. تو اب کیا ہے کہ جب یہ اس طرح سے ہم کوئی ایسا شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ جناب اعلان کر دیا کہ یہ کل خوانی ہوگی تو بھئی اس کو سنت نہیں کہنا. اب لازم بات ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ نہیں جناب کوئی شرکت کرنا ہی حرام ہے، میں ایسا نہ تو فتویٰ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جناب شرکت کرنا ہی حرام ہے. آپ اگر کوئی خاندانی معاملات ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ہے تعزیت کی نیت سے چلے جائیں، نیت تعزیت کی کر لیں. اب دیکھیے وہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ بڑی پرکشش چیز ہے. اگر یہ اس طرح سے اچھا عمل ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور کرتے، کیونکہ مرنے والے کو تو ضرورت ہے. صحابہ کرام ضرور کرتے. ہم خود اس بات پر گواہ ہیں کہ جناب ہم یہ جتنے کام کرتے ہیں نا، ہم رکھ رکھاؤ کے لیے کرتے ہیں. کتنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے معاملات میں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں ہم. اور صرف کیا ہوتا ہے خاندانی رکھ رکھاؤ کے لیے کہ یار خاندان والے کیا کہیں. ہر بندہ اس بات پر گواہ ہے. اور بیچارہ قرض اٹھا کے کر رہا ہوتا ہے، قرض اٹھا کے جناب وہ کل خانے کے ختم ہو رہے ہیں. اس کی بیچارے کی پسلی نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا. اسے پتہ ہے کہ یار میرے پیچھے انہوں نے کہنا لو اس نے تو ماں کو پوچھا ہی نہیں، اس نے تو باپ کو پوچھا ہی نہیں ہے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے تیرا دل گواہی دے کہ یہ واقعی غلط ہے. تو جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بندے کا دل کھٹکا ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہے غلط، لیکن معاشرے کے اندر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو میں صرف کم سے کم درجے پر لا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے سنت نہیں کہنا. سنت کہیں گے تو پھر گناہ بڑھ جائے گا.
بہت زیادہ گناہ بڑھ جائے گا۔ ایک ہے کہ آپ شرکت پر مجبور ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جناب۔ ایک ہے کہ آپ اس کو سنت کہہ رہے ہیں، حرام کو حلال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو جو ایصال ثواب ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جناب نیت درست ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلانا مقصود نہ ہو، رکھ رکھاؤ مقصود نہ ہو، خاندان والوں کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، معاشرے کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ اس وقت آپ کو ثواب ملے گا۔ جب اس وقت ثواب ملے گا تو پھر جناب اس کو ہم آگے ایصال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندے کا عمل منقطع ہو گیا، 3 چیزوں میں عمل چلتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر دیا کہ جو جاری رہنے والا ہے۔ مسجد ہے، مسجد بنوا دی، مسجد میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے خرچ کر دیے۔ اب دیکھیے جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ کتنے حضرات ہیں کہ جنہوں نے کہ 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے دیے ہوں گے۔ اب بنی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں کب تک بنی رہے گی۔ کسی نے جناب وہ چٹائیاں بچھوا دیں، کسی نے کوئی اور عمل کر دیا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ کام کرنے میں نیت پھر درست ہونی چاہیے۔ نیت درست تھی اور یہ دیکھیے بن گیا، اب یہ صدقہ جاری ہے۔ دوسرا کام یہ علم ينتفع بھی، کہ ایسا علم یہ ينتفع بھی جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر علم کو سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، بندہ خود پڑھ سکتا ہے خود پڑھے، وگرنہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اس بچے کا کسی کا خرچ اٹھا لے۔ کہ جیسے اصحاب صفہ میں کیا ہوتا تھا کہ جناب صحابہ کرام احادیث پڑھتے تھے اور دوسرے صحابہ کرام جا کے وہاں پر کوئی کھجور رکھ دیتا، کوئی انگور رکھ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اپنے مدرسے کے حالات ذکر کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ فاقے پہ فاقہ ہوتا تھا جناب، لیکن علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب جتنے صحابہ نے انویسٹ کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہزاروں حدیثیں روایت کی ہیں، ہزاروں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ اس وقت وہ طالب علم تھے، تو جتنے لوگ وہاں پر لا کے انویسٹ کرتے رہے، اب دیکھیں وہ سارا ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نئے قرآن لا کے مسجد میں رکھ دیں، وہ ایک ہمارے لیے پریشانی ہے بھائی۔ آپ نے تو اپنا ذوق پورا کر دیا، وہ تھوڑے تھوڑے سے قرآن پاک شہید ہوتے ہیں، بچوں کو کیا ہے، انہیں تو نیا قرآن چاہیے۔ وہ جناب نیا قرآن اٹھائیں گے، پرانا وہ بے ادبی ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں، اتنے قرآنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پھر وہ قبرستان لے جانے پڑتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک دیکھیے نا، بے ادبی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہم۔ بھئی وہ قرآن اگر آپ نے قرآن پاک بھی کرنا ہے تو جو قرآن شہید ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، ان کو جلد کروایا جا سکتا ہے۔ بڑی بہترین جلد ہوتی ہے، وہ فوٹو کاپی ہوتا ہے، بالکل وہی والا پیج مل جاتا ہے اور قرآن صحیح سالم ہو گیا۔ اب بچوں نے وہ اٹھائے، اس کے بعد کوئی نئے آگے نا مہینہ استعمال کیا، بچوں نے سائڈ پر آ کے نیا اٹھا لیا۔ تو یہ اپنی ہماری مرضیاں بھائی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس پر نہیں ہے کہ علم کو آپ آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال علم کے اندر سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریک ہو رہا ہے، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو دعا کرے۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرے کہ نیک اولاد چھوڑیے۔ اب نیک اولاد کی کیا ہے، تربیت۔ اب تربیت کیسی ہوگی جناب کہ ماشاءاللہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوچھیں کہ اگر دادا دادی فوت ہو گئے ہیں، بھئی آپ نے دادا کے لیے دعا کی ہے، دادی کے لیے دعا کی ہے، نانا کے لیے، نانوں کے لیے دعا کی ہے؟ جب آپ 1 دن پوچھیں گے، 2 دن پوچھیں گے، 4 دن پوچھیں گے، ماں کو بتا دیا کہ اس سے یہ پوچھنا کرنا ہے، اس کا ایک ذہن بن جائے گا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنے دادا ابو کے لیے دعا بھی کرنی، دادی کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ آپ تربیت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا نہ کریں؟ تو جب یہ تربیت کریں گے، آپ نے تربیت کی تو اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچے گا۔ یہ ہے ولد صالح، کہ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اعمال ہیں جو میت کو پہنچتے رہتے ہیں، ان اعمال کا آگے ایصال کرنا چاہیے۔ بہرحال ایصال ثواب وہ پہنچتا ہے کہ جو نیک اعمال صحیح نیت سے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، بندے کو خود ثواب ہوا ہو، پھر اس کو آگے ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔